درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا خاص لطف و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور اس پہ استقامت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں تا دم مرگ اسی سیدھی راہ پہ قائم رکھے۔ آج چند باتیں عمومی قسم کی آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، کوئی خاص موضوع نہیں ہے، البتہ چاہوں گا کہ یاد دہانی کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے لیے جد و جہد شروع کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس معاملے میں شرح صدر ہے کہ ہمارا یہ اقدام تاریخ اسلام کے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ یاد رکھیں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ ایک اجتہادی عمل ہے۔ کیا ہے؟ اجتہادی عمل ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو معروف معنوں میں کوئی مجتہد ہوں، اور نہ ہی معروف معنوں میں مجتہد ہونے کا میرا کوئی دعویٰ ہے۔ البتہ چند وجوہات کی بنیاد پر میں نے یہ عرض کیا کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ایک اجتہادی عمل ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، چونکہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ جو معروف معانی ہیں مجتہد کے، میں ان معنوں میں مجتہد نہیں، اور نہ ہی معروف معنوں میں مجتہد ہونے کا میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو اجتہادی عمل کیسے ہوا؟ یاد رکھیں کہ اجتہاد اس کوشش کو کہا جاتا ہے جو پیش آمدہ مسائل
کا حل تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ مسئلہ کب سے درپیش تھا اور اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کچھ کیا گیا، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں وحدت کو قائم رکھنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وحدت قائم بھی نہیں رہی، تو ایسی صورتحال کے اندر جب قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملی، ایسی کوئی روایت نہیں ملی، ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلے کہ تفرقے میں مبتلا ہو کر واپس کیسے آیا جا سکتا ہے۔ اور مزید یہ دیکھا کہ اس وحدت کو توڑ دینے کے بعد تفرقے نے اتنا فروغ پایا کہ وہ مسلمانوں کے اندر جائز تسلیم کر دیا گیا، لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ واپس لوٹا جائے قرآن و سنت کی طرف، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے عطا کردہ فہم و بصیرت کی بنیاد پہ یہ سٹیپ لیا کہ اگر مسلمانوں کے اندر تفرقے کی راہ رواج پا چکی ہے تو کیا اسے روکا نہیں جانا چاہیے؟ کیا اس کے سامنے بند نہیں باندھنا چاہیے؟ جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے تمام لوگوں پر کہ تفرقے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ تو جس چیز کی گنجائش نہیں اسے روا رکھنا بھی جائز نہیں، تو لا محالہ اس تفرقے کے خاتمے کی ضرورت تھی، اس تفرقے کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت تھی۔ تو سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں تھا کہ تفرقے کو ختم کر کے وحدت اختیار کی جائے۔ اب دوستان محترم، ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن و سنت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ رہنمائی تو ہر پہلو سے قرآن و سنت نے دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود تفرقے کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، وحدت کے قیام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ بزرگان دین کو، اکابرین کو کوئی حل نظر نہیں آیا اس مسئلے کا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جب اس مسئلے پر نگاہ ڈالی تو مجھے ایک راستہ نظر آیا، اور اسی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ
قدم اٹھایا امت مسلمہ کی تشکیل نو کا، جسے میں نے ایک اجتہادی عمل قرار دیا ہے۔ اجتہادی عمل اسی لیے قرار دیا ہے کہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور مزید یہ کہ جو قدم یہ ہم نے اٹھایا ہے، کوئی شخص خواہ وہ وقت کا کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، الغرض وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہو، انشاءاللہ وہ اس بات کو رد نہیں کر سکے گا جو قدم ہم نے اٹھایا ہے۔ ہاں، وہ کس بنیاد پہ میں نے اٹھایا ہے، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ علماء کرام کو معلوم نہیں اس بنیاد کا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ براہ راست چونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، میں نے اس سے اخذ کیا ہے۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا فلسفہ میں نے وہاں سے اخذ کیا ہے، اور وہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ دوستان محترم، بڑی اہم بات بھی ہے اور بڑی عام بات بھی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر توبہ کا ایک کنسپٹ ہے۔ قرآن و سنت کے اندر توبہ کا ایک کنسپٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس سے باز آ جائیں، یہ توبہ ہے۔ اگر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو واپس پلٹ آئیں، جہاں سے آپ غلط راستے پہ جانا شروع ہوئے تھے وہاں پہ واپس آ جائیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جو سیدھی راہ پہ ہے، جس نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیا ہے، جو لوٹ آیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف۔ لہذا امت مسلمہ کی تشکیل نو کی ضرورت اس لیے محسوس کی اور اس لیے اس کو اجتہادی عمل قرار دیا کہ عامت المسلمین صحیح راہ سے بھٹک چکے ہیں، غلط راہ پہ گامزن تھے، تفرقے کو، پارٹی بازی کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، اب امت مسلمہ کا فلسفہ کیا ٹھہرا کہ جو لوگ وحدت کو توڑ کر، وحدت سے کنارہ کش ہو کر تفرقے میں مبتلا ہو چکے ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ توبہ کریں، اجتماعی توبہ، لوٹ رہے وہ تفرقے سے وحدت کی طرف۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے دوستان محترم۔ اگر مجھ سے پوچھیں، اگر میں یہ روش اختیار کر چکا ہوں کہ وحدت کو توڑ کے تفرقے میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو تفرقے سے لوٹنا وحدت کی طرف میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کفر سے اسلام کی طرف لوٹنا ہے، یہ نفاق سے ایمان کی طرف لوٹنا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ معمولی بات نہیں۔
اسے ہلکا نہ لیا جائے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ وقت بتائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وقت بتائے گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اتنے طویل عرصے سے ہم قوم کو یہ بات سمجھانے میں لگے رہے کہ آؤ امت مسلمہ کی تشکیل نو میں ہمارا ساتھ دو، ہمارے دست و بازو بنو۔ امت کے کانوں پر جوں تک نہیں لیں گی، کیونکہ امت کو ایسا چسکا پڑ چکا تھا گناہ کا، کفر کا، شرک کا، نفاق کا، حرام کا، کہ اب اس کے لیے حلال کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تو دوستان محترم، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قوم کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ اگر قوم اس کی قدر کرنے پہ آ جائے تو نہ صرف قوم کا بھلا ہو جائے گا، پوری انسانیت کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اگر قوم نے اس بات کی ناقدری کی تو یاد رکھیں قوم کبھی بھی خسارے سے نہیں بچ سکتی۔ اس کی یہ ناقدری براہ راست اللہ اس کے رسول کی ناقدری ہوگی، دین کی ناقدری ہوگی، حق کی ناقدری ہوگی۔ اور حق کی ناقدری کرنے والا، اسلام کی ناقدری کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی ناقدری کرنے والا خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ قرآن تو بتاتا ہی یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے رسول کی قدر نہیں کی، اسلام کی قدر نہیں کی، حق کی قدر نہیں کی۔ تو قوم کو ہماری اس بات پہ کان دھرنا پڑے گا۔ 77 سال ہو چکے ہیں اس پاکستان کو قائم ہوئے، بے شمار جماعتیں اپنی اپنی جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر جماعت اپنے تئیں یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اسلام کی اقامت کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں عوام سے بھی، خواص سے بھی، کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہو گزرے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اتنی بڑی بڑی جماعتیں اپنے طور پہ اجتماعی جد و جہد کر چکی، اللہ ان کی جد و جہد قبول فرمائے۔ مجھے یہ بتائیے اس 77 سالہ جد و جہد سے مذہبی جماعتوں کی اور مذہبی پیشواؤں کی، اس 77 سالہ جد و جہد سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت سے لوگ بہت سارے جوابات دیں گے، بھائی میں ان جوابات سے مطمئن نہیں، میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ سن لیں پھر جواب دیں۔ کیا اس 77 سالہ جد و جہد کے دوران جو بڑی بڑی جماعتوں نے کی، بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے کی، کیا اس ملک کے اندر ظلم مٹ گیا یا اس کے اندر کمی آئی؟ نہیں۔ کیا اس جد و جہد کے نتیجے میں عدل قائم ہوا؟ نہیں۔ کیا بدامنی ختم ہو گئی، امن قائم ہوا؟ نہیں۔ کیا بدامنی میں اس جد و جہد کے نتیجے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں۔ کیا ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی یا اس میں کمی آئی؟ نہیں۔ کیا فحاشی اور عریانی
ختم ہو گئی یا اس میں کوئی کمی آئی؟ نہیں۔ کیا غربت اور بے روزگاری ختم ہو گئی یا اس میں کمی آئی؟ نہیں۔ میرے نزدیک اسلام جس چیز کا نام ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا اس 77 سالہ جدوجہد کے دوران۔ بہت ہوا تو آپ نے کچھ نمازی بنا لیے، کچھ لوگوں کو داڑیاں رکھوا دی، مدارس قائم کر دیے، مساجد بنا دی۔ اس سے عام شخص کی زندگی کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی جدوجہد سے عام شخص کو کیا فائدہ پہنچا جو دین کا حقیقی تقاضا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کچھ بھی نہیں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے قوم کو کچھ دیا ہی نہیں۔ ہوتا کیا؟ کم سے کم اگر آپ کچھ دین کا صحیح تصور ہی دے دیتے تو شاید کچھ ہو جاتا۔ اب دوستان محترم، میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس قوم کو کیا دیا، ہم نے اس قوم کو کیا دیا۔ الحمدللہ بہت کچھ دیا۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے قوم کو صحیح تصور دین دیا۔ اگر قوم اس تصور کو تسلیم کر لے یا کچھ لوگ اس تصور پہ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب لوگوں کو جبرن اس تصور پہ نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ برضا و رغبت اگر اسے کوئی تسلیم کرتا ہے تو اس کی قدر ہے۔ وہی حقیقتاً دین کا قبول کرنا ہے۔ لہذا ہم نے قوم کے سامنے یہ نہیں کہ کوئی ہم نے نئی چیز رکھ دی ہے، نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیز لوگوں کو نہیں بتائی گئی، جو صحیح تصور نہیں بتایا گیا، ہم نے وہ پیش کیا ہے۔ تو صحیح تصور دین ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب اس کی جزیات تھیں، ہم نے پھر صحیح تصور عبادت لوگوں کے سامنے رکھا۔ دوستان محترم، عبادت کا صحیح تصور جو قوم اپنا لے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ناکام ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ غالب نہ آ سکے؟ اگر تو قوم نہیں جانتی تو ہم نے بتا دیا، اب اس کو اپنانا قوم کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح دوستان محترم، ہم نے ایمان کا صحیح تصور بتایا، عمل صالح کا صحیح تصور بتایا، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ قرآن انہی دو چیزوں کی بنیاد پر جنت کی ضمانت دیتا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہم نے یہ چیزیں آپ کو کھول کر بتا دی ہیں تو اب عمل کرنا تو آپ کا کام ہے، ویسا ایمان لانا تو آپ کا کام ہے۔ کوئی شخص جس نے ہماری بات سنی ہو، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی صحیح دین کیا ہے،
صحیح تصور عبادت کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسی طرح دوستان محترم ہم نے سبیل اللہ کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتایا۔ سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، پھر فی سبیل اللہ کا مفہوم بتایا کہ فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اب عمل تو ہم سب نے مل کے کرنا ہے، قوم نے خود کرنا ہے عمل۔ سبیل اللہ کیا ہوتا ہے ہم نے بتا دیا، فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں دو چیزیں مقدم ہیں، جان سے جہاد اور مال سے جہاد۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کسی انسان کی کل کائنات یہی دو چیزیں ہیں، یا اس کے پاس جان ہے یا اس کے پاس مال ہے، اور یہی دو چیزیں اللہ جل مجدہ نے انسان سے طلب کی ہیں۔ دوستان محترم ہم نے اتنے آسان الفاظ میں، اتنے واشگاف الفاظ میں دین کا صحیح تصور، عبادت کا صحیح تصور، اور جو قرآنی اصطلاحات ہیں جن کا تصور گم ہو چکا تھا، دھندلا چکا تھا، ہم نے وہ گرد اس سے ہٹائی، قوم کے سامنے رکھی۔ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا سیرت نہیں ہے، کوئی ایسا کیپسول نہیں ہے جو ہم قوم کو دیں، وہ استعمال کرے اور راہ راست پہ آ جائے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے قوم کے سامنے رکھ دیا، آگے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ بصیرت کی بنیاد پہ، فہم کی بنیاد پہ جو کچھ ہوگا ہم چھپائیں گے نہیں، کھول کر قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستان محترم اس کے بعد ہم نے اگلے قدم کے طور پہ، لوگوں کا شکوہ تھا کہ جی تفرقہ ختم ہو گیا، مسلمان وحدت اختیار کر گئے تو کیا ہوگا، تو پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ تو کیا ہوگا۔ ہم نے بتایا کہ اگر مسلمان توبہ کر لیں تفرقے سے، پارٹی بازی سے، اور وحدت اختیار کر لیں تو اس روئے زمین پہ اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، مسلمان ایک طاقت بنیں گے، ان کے اندر وحدت پیدا ہوگی، ایک فورم پہ ہوں گے، کوئی باطل و طاغوتی نظام ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر روئے زمین پہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، نظام مصطفیٰ ہوگا۔ پھر ہم نے تحریک نظام مصطفیٰ چلانے کا فیصلہ کیا کہ آؤ امت مسلمہ کی تشکیل نو اس مقصد کے حصول کے لیے آؤ اکٹھے ہو جاؤ، وحدت اختیار کر دو، اور اس فورم پہ آ کر ایک پرامن جدوجہد کا آغاز کرو، پرامن تبدیلی کے لیے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور پرامن راستہ ہو تو بخدا میں اس راستے کو ترک کر دوں گا، ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم سب متحد ہو کر وحدت اختیار کر نظام کی تبدیلی کی جدوجہد۔
اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب ہم نے یہ کہا کہ 25 کروڑ مسلمان نظام مصطفیٰ کے لیے متحد ہو جائیں تو ہمارے ان بھائیوں کو جنہیں الیکشن کا چسکا لگا ہوا ہے ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہنے لگے کہ اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو ہم الیکشن جیت کر بھی آگے آ سکتے ہیں. یعنی ان کی سوئی پھر وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. بھئی الیکشن کے ذریعے آپ نہیں آ سکتے. الیکشن کا نام لیتے ہی سرمایہ دار آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, صنعت کار آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, بدعنوان آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, باسط زمیندار آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, طاقتور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ الیکشن میں جیتنے کا راز انہیں ہی معلوم ہے, عام لوگوں کو نہیں. لہذا یہ بات ذہن و گمان سے نکال دیں کہ آپ 25 کروڑ اکٹھے ہو گئے تو آپ تبدیلی لے آئیں گے الیکشن کے ذریعے. نہیں دوستان محترم, 25 کروڑ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم 25 کروڑ ہیں. نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا کہ سب لوگ اس دھارے میں آ جائیں. مخالف ہوں گے کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھیں پرامن جد و جہد کے ذریعے پرامن انقلاب برپا کرنے کے لیے جتنے لوگ درکار ہیں بخدا اتنے لوگ موجود ہیں, ہمارے اتنے لوگ موجود ہیں اور وہی ہمیں چاہیے. ہم نے کوئی نفری بڑھا کے کچھ نہیں کرنا. ہمیں تو اتنی تعداد میں لوگ درکار ہیں جتنے نظام کی تبدیلی کے لیے درکار ہے. جس دن وہ میسر آ گئے نظام بدل جائے گا. تو دوستان محترم پرامن جدوجہد, پرامن انقلاب, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. بڑی بڑی جماعتیں بیٹھی ہیں 77 سال سے متعدد تجربات کر چکی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. الٹا ان کا گراف نیچے جا رہا ہے. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کہہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں سے, ان تمام جماعتوں سے, اس سے اگر گراف اوپر نہ جائے تو پھر کہنا, اس سے اگر نظام تبدیل نہ ہو تو پھر کہنا. نت نئے تجربے کرتے ہو حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے دیکھ لو, نتیجہ نہ نکلے تو کہنا. لیکن ہمیں کوئی ایسی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کو تیار ہیں. تو دوستان محترم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قوم کو وہ کچھ دیا ہے کہ اگر قوم اس بات کو سمجھ لے, اس پر عمل پیرا ہو جائے تو منزل آسان ہو جائے گی. اور اگر قوم کفر سے کام لیتی رہی, کفر کہتے ہیں انکار کرتا ہے, اگر قوم کفر کرتی رہی, حق کا انکار کرتی رہی تو کبھی بھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. نہ اس کو دنیا میں فلاح مل سکتی ہے نہ آخرت میں فلاح مل سکتی ہے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اجرکم اللہ.